حضرت عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خراسان کا ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک نیک پرہیزگار غلام تھا۔ اس غلام نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو وہ بادشاہ کے پاس آیا اجازت لینے کے لیے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیں کہ میں حج پر چلا جاؤں۔ تو بادشاہ نے اجازت نہ دی۔ غلام کہنے لگا حضور کیا آپ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روک رہے ہیں؟ تو وہ بادشاہ کہنے لگا میں تجھے اجازت نہیں دوں گا لیکن ایک شرط پر تجھے اجازت ملے گی، اگر تم میرا وہ کام کر دو گے تو تمہیں اجازت مل جائے گی۔ غلام کہنے لگا آپ مجھے کام بتائیے، اگر میرے بس میں ہوا تو میں وہ کام کر دوں گا۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا میں تیرے ساتھ خادم بھی بھیجوں گا، تیرے ساتھ ساز و سامان بھی بھیجوں گا، تیرے ساتھ قربانیوں کے جانور بھی بھیجوں گا، لیکن جب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائے تو میرا ایک کام کرنا کہ حضور سے کہنا کہ میرا آقا آپ کے دونوں ساتھیوں سے اظہار برات کرتا ہے۔ وہ دونوں ساتھی کون؟ یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق، ان دونوں سے اظہار برات کرتا ہے، لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے۔ تو اس غلام نے دل کے اندر کہا کہ سوچوں گا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، لیکن زبان سے کہا کہ بادشاہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں آپ کا کام کر دوں گا۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ غلام حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، درود پاک پڑھا، اور پھر حضرت ابوبکر کو بھی سلام کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اب اس نے اپنے آقا کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیان نہیں کیا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے ہوئے کہ میں اپنے نبی کے سامنے ابو بکر و عمر فاروق سے اظہار برات کیسے کروں جو میرے مالک نے کہا تھا۔ البتہ اس غلام نے تو اپنے مالک کا پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ نبی پاک کو سلام کیا، ابو بکر و عمر فاروق کو سلام کیا اور وہاں پر ہی مسجد میں سو گیا۔ اب خواب کے اندر وہ نیک غلام کیا دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوئی، نبی پاک قبر مبارک سے باہر آئے، آپ نے سبز پوشاک پہن رکھی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر حضرت ابوبکر نکلے، انہوں نے بھی سبز پوشاک پہن رکھی تھی، وہ حضور کے دائیں طرف بیٹھ گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق نکلے، انہوں نے بھی سبز پوشاک پہن رکھی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے غلام تم نے اپنے آقا کا پیغام مجھے کیوں نہ پہنچایا؟ تو میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں کس منہ سے پہنچاتا، اور مجھے حیا آئی اپنے آقا کا پیغام پہنچاتے ہوئے، صرف حیا کی وجہ سے اور آپ کی ہیبت کی وجہ سے میں نے اپنے آقا کا پیغام آپ کو نہ پہنچایا۔ لیکن یا رسول اللہ نہ میں اظہار برات کرتا ہوں آپ کے ساتھیوں سے، نہ میرا یہ عقیدہ ہے، لیکن میرے آقا نے مجھے اجازت نہ دی، صرف اس صورت میں اجازت دی کہ میں اپنا پیغام، اپنے آقا کا پیغام نبی پاک کو پہنچا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر اس نے یہ پیغام پہنچایا ہے تو اب میرا پیغام بھی تم اپنے آقا کو دے دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تو میرے ساتھیوں سے اظہار برات کرتا ہے تو پھر میرا بھی یعنی محمد مصطفیٰ کا بھی اور اللہ کا بھی تجھ سے اظہار برات ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تیرا مالک جب تو پہنچ جائے گا خراسان تو 4 دن نہ گزریں گے کہ وہ مر جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی جان لے کہ مرنے سے قبل اس کے چہرے پر ایک پھوڑا نکلے گا۔ اب جب یہ خواب اس نیک غلام نے دیکھ لیا تو وہ بیدار ہوا، اور بیدار ہو کر جب اس نے حج وغیرہ مکمل کر لیا وہ خراسان پہنچا تو وہ نیک غلام کہتا ہے 2 دن تک تو میری ملاقات بادشاہ سے نہ ہوئی، لیکن تیسرے دن اس بادشاہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ بتاؤ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ تو میں نے کہا ہاں آپ کا پیغام پہنچا دیا۔
تو جواب کیا ملا؟ وہ بادشاہ کہنے لگا، غلام کہنے لگا، اے بادشاہ وہ جواب نہ پوچھو۔ بادشاہ نے جب اصرار کیا تو غلام نے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بادشاہ کو کہہ دینا اگر تو میرے دونوں ساتھیوں سے اظہار برات کرتا ہے تو پھر اللہ اور اس کا رسول بھی تجھ سے اظہار برات کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا بادشاہ نے تو وہ مسکرانے لگ گیا، کہنے لگا اچھا اب میرے دل کو اطمینان ہوا کہ اب میری طرف سے اظہار برات ہوا تو ان کی طرف سے بھی اظہار برات ہو گیا۔ اب وہ غلام کہتا ہے کہ میں نے آگے والی بات نہ بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ بھی بد دعا دی ہے کہ وہ 4 دن کے بعد تمہارا بادشاہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن اب میں انتظار کرنے لگا 4 دن کا، تو جب چوتھا دن آیا جو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اس کے چہرے پر پھوڑا نکل آئے گا، واقعی اس کے چہرے پر پھوڑا نکل آیا۔ اور جب میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا چوتھے دن تو اس وقت اعلان ہوا کہ بادشاہ مر چکا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 ساتھیوں سے حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فاروق سے اظہار برات کرتا ہے تو نبی پاک بھی اس سے اظہار برات کرتے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال بھی اس سے اظہار برات کرتا ہے۔ یعنی جو ابو بکر و عمر فاروق کا نہیں وہ پیارے مصطفیٰ کا نہیں، وہ اللہ کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ شان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ تمام صحابہ نبی پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز اللہ رب ذوالجلال کا ملائک ایک ندا کرے گا کہ جس نے بھی اللہ کی راہ میں کوئی جوڑا صدقہ کیا، تو حضور نے فرمایا اس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس دروازے سے آؤ، اس دروازے سے آؤ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نمازی ہوگا وہ نماز والے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، جو جہاد کرنے والا ہوگا وہ اہل جہاد کے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، اور جو روزہ رکھنے والا ہوگا وہ روزے والے دروازے سے داخل ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اے ابوبکر مجھے امید ہے کہ تم وہ شخص ہو کہ جس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ایک مرتبہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کی ذات نے دیا اتنا فائدہ مجھے کسی نے نہیں دیا۔ ابو بکر نے ہمیشہ میرے ساتھ اظہار ہمدردی کی، میرے ساتھ دوستی نبھائی، اور ابو بکر کے مال نے بھی مجھے بہت فائدہ دیا۔ اگر میں دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن اے ابو بکر تم تو میرے ہمدرد اور ساتھی ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جن و انس کے بعد اور نبیوں تمام جن و انس میں سب سے افضل حضرت ابوبکر کی ذات ہے۔ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اور حضرت ابوبکر کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں ابوبکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، یعنی اتنی فضیلت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت عمر فاروق کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے راستے سے جاتا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو شان، حضرت عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ جہاں پر حضرت عمر فاروق گزرے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جب حضرت عمر کے گزرنے کی یہ شان ہے تو جہاں پر حضرت عمر فاروق کا ذکر ہوگا بتائیے وہاں پر شیطان کہاں ہو سکتا ہے؟ اور جہاں پر حضرت عمر فاروق کا ذکر نہ ہو تو بتائیے وہاں پر شیطان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت عمر فاروق کی شان میں بیان کی، بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک روز میں نے خواب کے اندر جنت کا مشاہدہ کیا، تو میں نے اس جنت کے محل میں ایک جنتی عورت کو دیکھا کہ جو وضو کر رہی تھی۔ تو میں نے ملائک سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو ملائک نے مجھے جواب دیا کہ یہ عمر فاروق کا محل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو دیکھ کر کہا کہ اے عمر، تمہاری غیرت کی وجہ سے میں محل کے اندر داخل نہ ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ تو یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال جس سے مصافحہ فرمائے گا وہ اب عمر فاروق کی ذات ہے، اور اللہ رب ذوالجلال سب سے پہلے ہاتھ پکڑ کر جس کو جنت میں داخل کرے گا وہ عمر فاروق کی ذات ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شان بیان کی، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ تو یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام مسلمانوں کو شیخین کی محبت نصیب فرمائے، اور جس کو محبت نصیب ہو گئی تو وہی شخص کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔